اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومن آیا 36۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے اور ان کے رب العالمین کا اقرار کرنے کی دعوت کو جھٹلاتے ہوئے فرعون نے کہا یا حامان ابنی لی صرحا، اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا۔ فرعون نے سرکشی، ڈھٹائی اور تکبر کرتے ہوئے اپنے وزیر حامان سے کہا میرے لیے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کرو، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، تاکہ میں آسمان کے راستوں پر جا پہنچوں۔ سورۃ المومن آیا 37۔ اسباب السماوات، آسمانوں کے راستوں تک، یعنی اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرعون نے کہا وہ راستے جو آسمان تک لے جائیں۔ فَاطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ، پس میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، یعنی میں عمارت کی چھت پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، جیسا کہ فرمایا۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں ضرور اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ سورۃ القصص آیا 38۔ اس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا مذاق اڑایا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور یقیناً میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو اس دعوے میں جھوٹا سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی رب ہے اور وہ آسمانوں کے اوپر ہے، مگر وہ چاہتا تھا کہ فرعون احتیاط سے کام لے کر معاملے کی خود خبر لے۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح رب العزت نے فرعون کی سرکشی اور گمراہی کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ ہے وہ سبب جس نے اسے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلانے پر آمادہ کیا۔ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی، شیطان اس کی بدعملی کو سجاتا رہا، اس برے عمل کی طرف اسے دعوت دیتا رہا، اس عمل کو خوبصورت اور نیک عمل بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اسے اچھا عمل سمجھنے لگا، اور اس نے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی اور اپنے اس عمل کے بارے میں اس طرح مناظرہ کرنے لگا جس طرح حق پرست مناظرہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے بڑا مفسد تھا۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور راہ سے روک دیا گیا اس باطل کے سبب سے جو اس کے سامنے مزین کیا گیا، راہ حق سے روکا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی تدبیر محض تباہی میں تھی، یعنی فرعون نے حق کے خلاف چال چلی اور لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ اس کا موقف درست ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ رسالت باطل ہے۔ یہ چال دنیا اور آخرت میں خسارے کا باعث بنی، اس چال کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ سورۃ مومن آیا 38۔ وقال الذی آمن، اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا، مرد مومن نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ اس نے واضح کیا کہ ہدایت کا راستہ وہ نہیں جو فرعون بتاتا ہے، میری پیروی کرو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی شریعت کی اتباع کا راستہ دکھاتا ہوں۔ جیسے سورہ یاسین میں ہے، اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ فرعون کا دعویٰ درست نہ تھا کیونکہ وہ بھٹکا ہوا تھا، اور مرد مومن اسی راستے کی طرف بلا رہا تھا جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، اس لیے وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا تھا۔ سورۃ المومن آیا 39۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یقیناً یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، اے میری قوم یقیناً یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا کی زندگی ایک متاع ہے جس کی نعمتوں سے بہت کم فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، پھر یہ متاع مزمل ہو کر منقطع ہو جائے گی، اس لیے یہ متاع دنیا تمہیں ان مقاصد کے بارے میں دھوکے اور فریب بھی نہ ڈال دے جن کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقیناً ابدی قیام کا گھر تو آخرت ہی ہے، دنیا کو تو فنا کا گھر ہے، ہمیشہ کا گھر تو آخرت کا ہے، اس لیے دار البقاء کے لیے عمل کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ آخرت کے لیے عمل کرو اور اعمال تمہیں
ابدی سعادت تک پہنچائیں گے۔ سچی دعوت کی بنیاد یہی تصور ہے، اسی کی وجہ سے انسان باقی رہنے والی دنیا کے لیے کام کرتا ہے اور ایک گھڑی کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا۔ سچی دعوت مرد مومن کی دنیا کی فانی اور آخرت کے باقی ہونے کا شعور کس طرح دلایا؟ سچی دعوت کی بنیاد یہی تصور ہے، اسی کی وجہ سے انسان باقی رہنے والی دنیا کے لیے کام کرتا ہے اور ایک گھڑی کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا۔ سورۃ مومن آیا 40۔ من عاملہ سیئہ، جس نے برا عمل کیا، جس نے گناہ، شرک، کفر، ظلم یا فسق کا ارادہ کیا، فلا یجزا الا مثلہا، تو وہ اس کے برابر ہی بدلہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس برائی پر اسے برابر کا بدلہ دے گا، یعنی صرف اسی کی سزا دے گا جو اس نے برائی کی، اس کی مطابق ہی عذاب دے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین رکھے گا، اس کی ملاقات اور اعمال کی جزا سزا پر یقین رکھے گا، اس کی ملاقات اور اعمال کی جزا سزا پر یقین رکھے گا، اللہ تعالیٰ پر توکل، اس سے محبت، اس کی خشیت، اس کا خوف، اس سے امید، اس کے لیے مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے، اس کے حلال اور حرام کی پابندی کرے، اس کی عبادت میں اخلاص کے لیے کوشش کرے کہ اس کی یاد کے لیے صدقہ، اس کے لیے قربانی کرے، اس کے شریعت پر چلے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، مگر وہ مومن ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا، یعنی ایسے ایمان والوں کو بے حساب صلہ یعنی اجر و ثواب دیا جائے گا، انہیں جنت میں داخل کر کے رب العزت ان پر مہربانیاں فرمائیں گے اور نیکی کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔